السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو امام الانبیاء، محبوب کبریا، روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو صلاۃ الجمعہ کے لیے ابتدائی مرحلے سے آداب جمعہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب واحد کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء میں سے بنایا۔ آئیے اس سے قبل کہ تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ لب کشائی کروں، ہم تمامی حضرات مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی ابویہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اتنی زندگی ہمیں آج نصیب عطا کی ہے پروردگار نے، ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ زندگی بہت ہی مختصر ہے، اور آج جمعہ مبارکہ اور آنے والے جمعہ تک ہماری زندگی باقی رہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ اگر رہ جائیں، زندگی میسر آ جائے اور اس میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر جائیں، یہ بہت بڑا احسان ہے رب ذوالجلال کا۔ اور آج تک ہمیں زندہ رکھ کر کے پروردگار عالم نے ہم پر احسان کیا اور موقع فراہم کیا کہ اگر تم نے پچھلی زندگی میں اگر ایسی بدبختی کی ہے
جو مجھے ناراضگی والے اعمال ہیں تمہارے، تو اب بھی موقع ہے کہ اپنے کرتوتوں سے باز آ جاؤ اور میری بندگی کا احساس کرو۔ تو پروردگار عالم کا احسان مانتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو آگے ایسی گزاریں کہ جس سے ہمارا اور آپ کا خالق راضی ہو جائے اور ہماری موت بھی اللہ کی رضا پر ہو جائے۔ بقیہ زندگی، جو زندگی اگر اللہ نے ہمیں عمر دراز عطا کی ہے، تو بقیہ کل زندگی اللہ کی رضامندی میں گزر جائے، یہ آج عہد و پیمان کریں۔ گزشتہ جمعہ میں نے ختم نبوت کے تعلق سے اور کچھ مرتدین کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے گوشے گزار کچھ باتیں کی ہیں۔ یاد رکھیے فتنوں کا دور شروع ہو چکا ہے، لہٰذا ہم اپنے ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ ایمان کی حفاظت کیسے ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان کی صفت کیا ہے اسے جان لیں، مومن کسے کہتے ہیں اسے جان لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بندہ کسی کام کو کرے، فرماتے ہیں وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ، فرماتے ہیں کہ گناہ وہ ہے کہ جس سے آدمی کو شرمندگی محسوس ہو۔ اور مومن کے عمل کے تعلق سے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا سرت کا حسنت کا وساعت کا سیئات کا فانت مؤمن، فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں نیکی کر کے خوشی ہو اور کوئی برا کام کر کے اگر تمہیں دکھ کا احساس ہو تو تم مومن ہو۔ آج اس پر ہماری گفتگو ہے کہ ہم اپنی صفات کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ نیکی جب بھی ہوتی ہے تو خوشی ہوتی ہے، آدمی کو صدقہ و خیرات کرتے ہیں خوشی ہوتی ہے، نماز پڑھنے کے بعد یہ خوشی ہوتی ہے، اچھا کام کر جاتے ہیں خوشی ہوتی ہے، ذکر کرتے ہیں ذکر کے بعد یہ خوشی ہوتی ہے، صبح ہوئی اور ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا تو خوشی ہوتی ہے۔ تو مومن کی علامت ہے کہ اگر کوئی نیکی تم سے ہو جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اگر کوئی گناہ ہو جائے، سرزد ہو جائے تو کیا ہو؟ دکھ ہو، اسے اچھا نہ لگے، اسے اچھا نہ لگے، برائی کرنے کے بعد اس کا دل ملامت کرے کہ تو نے کیا کر دیا ہے، تو نے یہ کیا کر دیا ہے۔ اگر یہ ملامت اگر اس کے اندر پیدا ہو جائے، اسے دکھ دلائے، تو پھر یہ علامت مومن کی ہے۔ تو نیکی کرنے پر خوشی اور برائی کرنے پر اگر اسے دکھ پہنچ جائے تو وہ مومن ہے۔ ہم اپنا احتساب آج کریں اور آج کے بعد سے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ ہم نیکی کرنے کے بعد ہم خوش ہوتے ہیں یا نہیں، یا اگر کوئی برائی ہم سے سرزد ہو جائے تو اس کے بعد ہم سے وہ ملامت، ہمارا دل یہ ملامت کرتا ہے یا نہیں۔ اگر یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر پائی تو سمجھ جانا کہ ایمان ہے۔ اگر یہ دونوں چیزوں میں سے ایک بھی چیز نہ پائی گئی، ایک پائی جا رہی ہے دوسری چیز نہیں پائی جاتی، تب بھی مومن نہیں ہے۔ دونوں چیز نہ پائی جائیں تو مومن ہونے کا سوال ہی نہیں ہے، ایک چیز بھی نہیں پائی گئی تب تو مومن کے کامل مومن ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے اس میں۔ تو اب اپنا احتساب کریں کہ کیا واقعی ہمارے اندر گناہ ہونے کے بعد احساس ہوتا ہے گناہ کا؟ ہم نے کوئی غیبت کی، جھوٹ بولا، یا ہم نے کوئی آنکھ کا زنا کیا، یا ہم نے نمازیں ترک کر دیں، یا کسی پر ظلم کر دیا، کیا اس کے بعد ہمارا نفس ملامت کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ تو پھر وجہ کیا ہے؟ کیوں ملامت نہیں ہوتی؟ نماز افضل العبادت ہے، اسے چھوڑنے کے بعد چھوٹ جاتا ہے، ترک ہو گیا۔ ترک ہو جانا الگ چیز ہے، ترک کرنا الگ چیز ہے۔ ترک ہوتا ہے بے اختیاری طور پر ترک ہو جاتا ہے، بے اختیاری طور پر ہو جاتا ہے، نماز ترک ہو گیا۔ جیسے
آدمی کہیں سفر پر تھا اور جیسے آپ فلائٹ میں سفر کر رہے ہیں، آپ کا وقت ظہر کا ہو چکا ہے، آپ وہاں نماز ادا نہیں کر سکتے، اشارتاً بھی شریعت کہتی ہے کہ وہاں اشارتاً آپ نماز پڑھیں، پھر آپ زمین پر آ جانے کے بعد جب آپ کی فلائٹ جو ہے نیچے آ جائے تو پھر آپ اپنی نماز کو ادا کر لیں۔ لیکن نماز اگر چھوٹ جائے، شریعت کہتی ہے کہ یہ عذر ہے، کوئی بات نہیں، یہ ہے بے اختیار، آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ اتر کر کے آپ نماز ادا کریں، تو یہ ہے بے اختیار۔ یہ کہ اختیار کہ آپ کو نماز پڑھنے کا وقت بھی میسر آیا، وقت بھی ملا، آپ کو نماز کی اوقات کا جو احساس بھی تھا، باوجود اس کے آپ نے نماز کو ترک کر دیا، تو آپ نے اختیاری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، آپ نے گناہ کیا، اور اس کے بعد آپ کو احساس سے گناہ نہ ہوا اور آپ کے دل نے ملامت نہ کی، تو فرمایا کہ یہ مومن کی علامت نہیں ہے۔ اور ہوتا کیوں نہیں ایسا؟ ہوتا نہیں ایسا۔ اکثر آپ دیکھیں، اگر ایسا احساس ہونے لگ جائے گناہ کے بعد، ایک ہوتا ہے جھوٹ ایک گناہ ہے، دھوکہ ایک گناہ ہے، اور مسجد میں بیٹھ کر باتیں کرنا بھی گناہ ہے، لیکن جو افضل عبادت نماز وہ ترک ہو جائے تو سب سے بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ، گناہ کبیرہ۔ ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ، ناحق جان کا قتل گناہ کبیرہ۔ اس کے سرزد ہو جانے کے باوجود بھی احساس نہ ہو، دل ملامت نہ کرے، دکھ نہ دے، آپ احساس کرو، احتساب اپنا کرو کہ آپ کا ایمان اندر باقی ہے یا نہیں ہے۔ اب کیوں نہیں ہے؟ احساس کیوں مر گیا ہے؟ یہ احساس کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تو فرماتے ہیں، اب آپ کو میں قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھ کر کے شروع کرتا ہوں کہ جس سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر احساس گناہ ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی، کہ آج عزم کریں کہ آج میں بھی خطاب کرنے کے بعد عزم کروں گا کہ انشاءاللہ اس پر عمل کروں۔ آپ بھی عزم کریں، عزم کا معنی پختہ ارادہ کریں، عزم مصمم پختہ ارادہ کریں کہ آج سننے کے جو باتیں ہوں گی قرآن اور حدیث کی روشنی میں، سننے کے بعد اس پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ ایمان والوں سے خطاب، اللہ تعالیٰ خطاب کس سے، مخاطب کس سے ہو رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے؟ ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے۔ آپ سب ایمان والے ہیں نہیں؟ الحمدللہ بولیے، الحمدللہ، ایمان سلامت ہے ہمارا، حضور کی محبت ہے نہیں، ایمان سلامت ہے، تو ایمان والے اللہ ان سے خطاب کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، توبہ کرو اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی طرف کیا کرو؟ توبہ کرو۔ کیسی توبہ کرو؟ اللہ سے پوچھا کہ مولا توبہ کریں کیسا؟ اللہ نے فرمایا توبۃ نصوحا۔ کیا؟ توبۃ نصوحا، سچی توبہ، پکی توبہ۔ توبہ کا معنی کیا ہے؟ توبہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں رجوع ہو جانا، پلٹ جانے کو کہتے ہیں۔ توبہ کا معنی کیا ہے؟ توبہ کا معنی سب کو معلوم ہونا چاہیے، سب کو یاد رکھنا۔ توبہ کلے پہ ہاتھ مار لینے سے توبہ نہیں ہے۔ ہزار بار بخششیں آپ جو بیٹھ کر کے سمجھتے ہیں، بعض احباب کو ہم نے دیکھا درگاہوں پہ جا کر کے توبہ کرتے ہیں، مرتے ہیں کلے پہ اور بیٹھ کے اٹھ جاتے ہیں، توبہ 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 کر کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، پھر آنے کے بعد وہی معاملہ باہر آ کر کے وہی بے حیائی و عریانی اور جو بھی کرنا ہے وہ سب کرتے رہتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ توبہ کا معنی سب کو یاد ہونا، توبہ کان پکڑنے سے توبہ نہیں، اٹھک بیٹھک کرنے سے توبہ نہیں ہے۔ توبہ کا اصل معنی ہے پلٹ جانا۔ آپ جس رخ پر جا رہے تھے
جس سمت آپ جا رہے تھے اس سمت سے آپ کو پلٹ جانا ہے. سمجھ گئے؟ گناہ کر رہے تھے، ظلم کر رہے تھے، زنا کر رہے تھے، شراب خوری کر رہے تھے، جوا بازی کر رہے تھے، آپ حرام کاری کر رہے تھے، سود کا کاروبار کر رہے تھے، سود کا لین دین کر رہے تھے، حرام روزی کما رہے تھے، ڈنڈی مار رہے تھے، تو یہ رخ آپ کا ہے، یہ چل رہا تھا. تو توبہ کے معنی ہیں، بولیے توبہ کا معنی، تو گویا کہ کوئی حرام روزی کما رہا تھا، توبہ کیا ہے؟ کیا کرنا؟ پلٹ جانا. یعنی آج کی بات سے، اس لمحے سے، اس کام سے منہ پھیر لینا، پلٹ جانا. آج کے بعد سے حرام روزی نہیں کماؤں گا، آج سے ڈنڈی ترازو کی نہیں ماروں گا، آج سے میں دھوکہ نہیں دوں گا. توبہ کر لیا، کان پکڑ لیا، گال پہ کچھ مار لیے، اور پھر آپ نے سمجھ لیا میں نے توبہ کر لی. آپ بہت سارے احباب ہیں جو نمازوں کے بعد اس طریقے سے توبہ کرتے ہیں. توبہ یہ نہیں ہے، توبہ اس کا نام نہیں ہے. اس لیے ہم کو احساس مر چکا ہے ہمارا. کیوں؟ سنیے، اصل ابتدا میں کرتا ہوں گناہ سے. گناہ کیا ہے؟ یہ احساس نہیں ہوتا نا کہ بھئی میں حرام کر رہا ہوں، یہ احساس نہیں ہو رہا. توبہ تب کرے گا اس کام سے جب اسے وہ کام حرام سمجھ میں آئے، وہ کام خدا کی نافرمانی والی سمجھ میں آئے، تب تو وہ کرے گا توبہ. اسے کام ہی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں حرام کر رہا ہوں، اس کی طرف دھیان ہی نہیں جا رہا. کیوں؟ وہ ہے گناہ. کیا ہے؟ گناہ. گناہ کیا ہے؟ غفلت. گناہ کیا ہے؟ غفلت. گناہ کو یاد رکھ لیں، گناہ کیا ہے؟ غفلت. غفلت میں ڈال دینے والی چیز گناہ ہے. کس سے؟ گناہ کیا کرتا ہے؟ گناہ کا کام کیا ہے؟ غفلت کیسے کرتا ہے؟ اللہ کی گناہ اللہ کی اطاعت سے اسے غافل کر دیتا ہے. اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی عبادت سے اسے غافل کر دیتا ہے، نیکی سے اسے دور کر دیتا ہے. فرماتے ہیں نیک اعمال بجا لانے میں اسے کیا ہوتی ہے؟ اسے کمزوری پیدا ہو جاتی ہے. نیک اعمال کرنے میں اسے دل نہیں لگتا، دل اچک جاتا ہے اس سے. گناہ نیکی کا کام کرنے سے کیا کر دیتی ہے؟ دور کر دیتی ہے. فرماتے ہیں گناہ کا ارتکاب آنکھوں سے بھی ہوتا ہے. گناہ کا ارتکاب کہاں سے ہوتا ہے؟ خالی گناہ کرنے کے ٹائم سمجھ میں آتا کہ شراب پینے کے وقت میں سمجھ میں آیا کہ یہی ایک گناہ ہے، زنا کرتے وقت سمجھ میں آیا کہ یہی گناہ ہے، جھوٹ بولتے وقت سمجھ میں آیا کہ یہی گناہ ہے، دھوکہ دیتے وقت سمجھ میں آیا کہ گناہ یہی ہے. گناہ ظاہر کا بھی ہے، گناہ باطن کا بھی ہے. گناہ آنکھ سے بھی ہوتا ہے. آج برائے مہربانی آپ اگر تھک گئے ہیں کاروبار کر کے، یا آپ نیند کی رات بیدار، جمعرات کی رات ہی آپ بیدار رہے، آپ کس مشغلے میں بیدار رہے وہ آپ جانیں. رات کی بیداری، اب کا سونا آپ کو آج کے آپ کو ہلا دینے والی باتوں سے دور کر دے گا. آپ متنبہ ہو کر کے سنے باتیں. یہ جمعہ کا دن سونے کا، یہاں اونگنے کا نہیں ہے. اونگنے کے لیے جمعہ کے دن نہیں آتے، یہاں اونگنے کا ٹائم نہیں ہے. جمعہ کا خطاب سونے والوں کو بولنے کا نہیں ہے، خطاب ان کے لیے نہیں، جاگنے کا نام ہے. جاگنا ہے، جاگ لے. یہ تو شعر 1000 بار سن چکے ہوں گے. 23 سال میں ہم نے کئی مرتبہ آپ کو سنایا ہے. جاگنا ہے، جاگ لے. افلاک کے سائے تلے، افلاک آسمانوں کے سائے تلے جاگنا ہے، جاگ لے. افلاک کے سائے تلے حشر تک سونا پڑے گا. کس کے؟ خاک کے سائے تلے.
مٹی کے سائے تلے سونا پڑے گا. یہاں اونگنے والوں، یہ اونگنے کا وقت نہیں ہے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. یہ مرتدین کا زمانہ ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، اپنے آپ کو بچانے کا زمانہ ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کا زمانہ ہے. گناہ آنکھ سے بھی ہوتا ہے، گناہ زبان سے بھی ہوتا ہے، گناہ کان سے بھی ہوتا ہے، گناہ ہاتھ سے بھی ہوتا ہے، گناہ پیر سے بھی ہوتا ہے، گناہ نفس سے بھی ہوتا ہے، گناہ دل سے بھی ہوتا ہے، گناہ سوچ سے بھی ہوتا ہے. گناہ ظاہر اور باطن دونوں زاویے سے ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ اور انسان دونوں زاویے سے گناہ کرتا ہے. ظاہر سے بھی کرتا ہے. دل ظاہر ہے کہ باطن ہے؟ دل ظاہر ہے کہ باطن ہے؟ نفس سے دکھتا ہے؟ نفس سے دکھتا ہے؟ نہیں. نفس نظر آتا ہے آپ کو؟ آپ کا دل نظر آتا ہے آپ کو؟ آپ کی سمجھ آپ کو دکھتی ہے؟ میں نے کیا سوچا آپ کو نظر آتا ہے؟ نہیں. وہ باطن ہے. ظاہر سے بھی گناہ، باطن سے بھی گناہ ہوتا ہے. فرماتے ہیں گناہ کا منطقی اور قطعی نتیجہ، اس کا آخری نتیجہ، گناہ کا آخری نتیجہ انسان کی روحانیت میں غفلت پیدا کر دیتا ہے. انسان کے اندر جو روحانیت ہوتی ہے، اس کے اندر روح نہیں ہے کیا؟ یہ جو سمجھا آپ نے یہی انسان ہے، جو باڈی ہے وہی انسان ہے، نہیں، اس کے اندر روح بھی ہے. روح بھی پروردگار نے رکھی ہے. اصل اثر پڑتا ہے اس کی روح پر. گناہ کا اثر ہوتا ہے، آخری نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کس پر اثر پڑتا ہے؟ روح پر اس کا اثر ہوتا ہے. روحانی زندگی میں غفلت پیدا کر دیتی ہے. روحانی زندگی پر غفلت. کھانا یہ روحانی کام نہیں ہے. یہ کھانا یہ اپنی جسم کے لیے، گروتھ کرنے کے لیے، رکھنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے کھاتے ہیں. یہ روحانی غذا نہیں ہے، روحانی زندگی نہیں ہے، اس پر کوئی اثر انداز نہیں ہے. کھانا اثر کرتا ہے آپ کے جسم پر، اور گناہ اثر کرتا ہے آپ کی روح پر، اثر کرتا ہے، روحانی زندگی پر اثر کرتا ہے. غفلت اللہ کی عبادت میں کوتاہی شروع کر دیتا ہے. گناہ نتیجہ کیا ہوا تھا گناہ کا؟ دیکھیے، میں اپنے آپ کے لیے بھی اس عنوان کو سلیکٹ کیا ہے. اپنے آپ پر ملامت کرنے کے لیے بھی، اپنے آپ کو متنبع کرنے کے لیے بھی، مجھے اپنا آئینہ دکھانے کے لیے بھی میں نے اس عنوان کو، اس ٹاپک کو میں نے آج شروع کیا ہے، تاکہ میرے ساتھ ساتھ آپ کو بھی دکھا دیں کہ اصل نتیجہ گناہ کا کیا ہے. یہ آج ہماری مسجدیں ویران اور مال آباد، مالز آباد ہیں. آج کون سی ایسی فیملی ہے جو مال میں نہیں جا رہی ہے؟ آج کون سی ایسی فیملی ہے جو عیاشیوں کے لیے نہیں جا رہی ہے؟ گھروں کو عریانیت کا اڈا نہیں بنا کے رکھے. وہ کون سی ایسی فیملی اور کون سا ایسا گھر بنا ہوا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ، اللہ نے جسے بچا لیا وہ بچ گیا ہے. یہ فتنے کا دور ہے. تو گناہ کا نتیجہ کیا ہے؟ گناہ کا نتیجہ روحانی زندگی پر اثر انداز ہوتا کیا ہے؟ گناہ سے اللہ کی عبادت میں کوتاہی شروع. گناہ کیا تو کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ کوتاہی کس سے؟ اللہ کی عبادت میں کوتاہی ہوا. کیا گناہ کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، گناہ وہ ہے جو تجھے ملامت کرے. یہ جو فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ہوتا کیا ہے گناہ؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندے سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ ایک سیاہ ڈاٹ بن کر اس کے دل پر بیٹھ جاتا ہے. اس کے دل پر سیاہ بولے تو کالا، بلیک دھبا، بلیک ڈاٹ بن کے دل پہ بیٹھ جاتا ہے. دوسرا گناہ ہوتا ہے، دوسرا گناہ ایک بلیک ڈاٹ بن کر دل پر بیٹھ جاتا ہے.
تیسرا گناہ کرتا ہے، تیسرا ڈاٹ بیٹھ جاتا ہے دل پر، ڈاٹس 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 ڈاٹس، گناہ 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 گناہ۔ دن میں آپ کے کتنے گناہ ہوئے آپ کو نہیں معلوم، آپ نے نگاہوں سے کتنے گناہ کیے نہیں معلوم، زبان سے کتنے گناہ کیے نہیں معلوم، کان سے کتنے گناہ ہوئے نہیں معلوم، ڈاٹس بیٹھتے گئے بیٹھتے گئے بیٹھتے گئے بیٹھتے گئے بیٹھتے گئے بیٹھتے گئے بیٹھتے گئے۔ آپ کو ایک باکس کو فل کرنا ہے، آپ نے دیکھا بچے بھی فل کرتے ہیں، ڈاٹس کے ذریعے سے فل کرنا ہے، ڈاٹ ڈالتے 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 کیا ہوتا ہے، وہ باکس آخر کار فل ہو جاتا ہے، وہ پورا بلیک ڈاٹ کے ذریعے سے پورا باکس فل ہو جاتا ہے۔ اب وہ پورا کالا بن گیا، بلیک، وہ ڈاٹ نظر نہیں آیا، اب ڈاٹ نہیں دکھتا بلکہ وہ پورا ہارٹ ہی بلیک ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب بندہ گناہ کرتے 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 سیاہ ہوتا 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 پورا دل سیاہ بن جاتا ہے، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ڈاٹ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد جب دل سیاہ ہو جاتا ہے، اب اس آدمی کے اندر سے گناہ اور اچھائی یہ دونوں میں تمیز ختم ہو جاتی ہے، اچھائی میں اور برائی میں تمیز ختم، کون سا یہ گناہ ہے کون سی نیکی ہے اس کا احساس کلوز، ختم، سمجھ گئے آپ، ختم، احساس ختم ہو گیا۔ فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آدمی کو گناہ کے بعد اللہ کی عبادت میں کوتاہی شروع، فرماتے ہیں تقوی میں کوتاہی اور کمزوری شروع ہو جاتی ہے، اللہ کے ذکر میں کوتاہی شروع ہو جاتی ہے، فرماتے ہیں عبادت کا شوق اور ذوق ختم ہو جاتا ہے، پھر فرماتے ہیں حتیٰ کہ اللہ کی طرف لگن، اللہ کی طرف رجوع، اس میں بھی کمی آ جاتی ہے، اللہ کی طرف دھیان، اللہ کے اس کے احکام اس طرف دھیان ختم ہو جاتا ہے، کمی نہیں، ختم ہی ہو جاتی ہے اس طرف سے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد غفلت اسی کا نام ہے، غفلت اسی کا نام ہے، گناہ یہی ہے، گناہ جب آپ کو اللہ کے ذکر سے دور کر دے، اللہ کے ذکر سے دور کر دے، فرمایا یہ غفلت ہے، اور غفلت کا نتیجہ خدا کی ناراضگی ہے۔ اور غفلت کیا ہے؟ گناہ ہو اور گناہ کا احساس نہ ہو، آپ نے گناہ کیا، احساس نہیں ہو رہا کہ کیا ہوا، کیا گناہ کر دیا میں۔ اگر کوئی آدمی گناہ کرے اور اسے سمجھانے لگے تو آدمی کیا کہتا ہے معلوم، آج کیا بھی کون سا بڑا گناہ کر دیا بھائی میں، کون سا بڑا گناہ کر دیا بھائی۔ اگر سمجھانے لگے کسی قرض دار کے قرض کو کسی نے دبا لیا اور مانگا تھا کسی اچھے کام کے لیے، اس نے بھی قرض حسنہ کے طور پر دیا اور واپس نہ لوٹایا، اسے سمجھانے اگر جائیں تو کہتا قرض اتنا بھی لیا سو میں دے تو چھوڑو، کون سا گناہ کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے مقروض کے قرض کو جو تاخیر کرتا ہے اس کو رلاتا ہے، یوں سمجھو جو قرض دار ہے نا، کسی کا قرضہ اگر کسی نے رکھ لیا، دبا لیا ہے اور وہ دینے میں تاخیر جان بوجھ کے اگر تاخیر کر رہا ہے اور یوں سمجھ رہا ہے کہ اس کو ایسے ہی آگے بڑھاتے جائیں، اسی طور پر وہ بھول جائے یا اس کی موت آ جائے، اگر دل میں یہ خیال آ جائے اس کی تمام عبادتیں جو اللہ نے مقبول کی تھی، قبول کی تھی، سب پر پانی پھیر دے گا پروردگار، سب پر پانی پھیر دے گا۔ آج یہ کون سوچتا ہے؟ مر گیا نا احساس، گناہ کرتے 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 کر آج آدمی کیا گناہ کر دیا با میں، کیا گناہ کر دیا، حرام کاری کیا، کیا با تم ایسے کم، کیا گناہ کر دیا با میں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ وضو کرتے کرتے آپ بازو بیٹھے ہوئے وضو کرنے والے شخص کو فرماتے ہیں فلاں گناہ تو نے کیا تھا کیا؟ کہا ہاں گناہ کیا تھا، ایسے فلاں گناہ کیا تھا، ہاں گناہ کیا تھا، فلاں گناہ کیا تھا، ہاں گناہ کیا تھا۔
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ درجے پر فائز تھے، اس درجے پر فائز تھے کہ آپ سامنے والے کے گناہ کو گرتے ہوئے گناہ کی شکل بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے پانی کے خطرات میں وہ گناہ دیکھتے ہیں۔ وہ وجہ یہ ہے، فرماتے ہیں بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ، کہ امام اعظم اس مقام پر فائز تھے، وجہ یہ تھی گناہوں کا، اپنا گناہ تو ایک طرف، سامنے والے کے گناہوں کے گرتے ہوئے گناہ کو دیکھنا، یہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی گناہوں سے جب وہ پاک ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر ہر چیز منکشف کر دیتا ہے، اللہ اس پر کھول دیتا ہے، اپنی بصارت عطا فرما دیتا ہے۔ کون سی چیز کی وجہ سے؟ گناہ کے ترک کرنے کی وجہ سے۔ امام اعظم یہ معصوم تو نہیں، گناہ کر انسان ہے، گناہ ہو سکتا ہے، لیکن گناہوں سے اس قدر بچے کہ گناہ ہی ختم ہو گیا ان سے، اور وہ پاک کر دیا پروردگار نے، تو ان پر یہ تمام چیزیں منکشف ہو جاتی ہیں۔ تو لوگوں، گناہ ایسی بری چیز ہے، گناہ ایسی بری چیز ہے کہ آدمی کو احساس ہونے نہیں دیتی۔ گناہ کرتا ہے، احساس نہیں، پہلے کیا کرتا ہے یہ گناہ یہ غفلت کیا کرتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے دور کر دیتا ہے، اللہ کے ذکر سے دور کر دیتا ہے۔ اب آدمی بھی بہت سارے لوگ بولتے نا، بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے، کاروباری مسائل، گھر کی برکت، کاروبار کی برکت، سب کے مسائل آ جاتے ہیں۔ تو پروردگار عالم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا تھا اسی سلسلے سے، وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے یاد سے تو منہ پھیر لیتا ہے، کب منہ پھیرتا ہے؟ جب تو گناہ کرنے لگ جاتا ہے تو تو میری یاد سے منہ پھیر لیتا ہے۔ کس سے منہ پھیرنا تھا؟ مخلوق سے منہ پھیر کر خالق کی طرف کرنا تھا، گناہوں سے منہ پھیر کر پروردگار کی طرف رجوع کرنا تھا۔ اس نے کیا کیا؟ خالق سے منہ پھیر کر مخلوق کی طرف کیا، نیکی سے منہ پھیر کر گناہ کی طرف کیا۔ رب نے کہا یاد رکھ لو، وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے منہ پھیر لے گا، وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ، اللہ فرمایا بے شک میں قادر مطلق، فَإِنَّ لَهُ معیشتاً ضنکا، اس کی معیشت کو تنگ کر کے رکھ دوں گا، اس کی زندگی کو تنگ کر کے رکھ دوں گا میں، اس کا جینا حرام کر کے رکھ دوں گا میں۔ کون فرما رہا ہے؟ رب ذوالجلال۔ ارے لوگوں، اپنی زندگی کی تنگی اس سے مانگو کہ اس تنگی کو دور وہ کر سکتا ہے جس نے تمہاری تنگی کر کے رکھا، تنگ کر کے رکھا ہے، باندھ کے رکھا ہے پروردگار نے۔ آپ نے تو یہ سمجھا، اور لوگ اس حد تک بھی مسلمان ہیں اور اس حد تک بھی بڑھ گئے کہ اگر روزی کی تنگی آ گئی، کسی مسلمان عامل سے نہیں ہوا، تو اس حد تک بھی چلے جاتے ہیں، کسی کافر کے پاس بھی سفلی عمل کے لیے بھی چلے جاتے ہیں، کافر کے پاس، شیطانی عمل کرنے والے کے پاس۔ یاد رکھو، دجالی فتنے کی وجہ سے اب شیطانی عمل پر زور پیدا ہونے لگا ہے، ہو رہا ہے۔ جنات کو طاقت زور ملے گی، ابھی شیاطین کو طاقت اور زیادہ ملے گی، یہ برے عمل کرنے والوں کو طاقت اور ملے گی۔ یہ وہ وقت ہے، اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فتنوں کا جب دور ہوگا تو میں اپنے لوگوں سے، اپنی امتی سے کہوں گا، اپنے چاہنے والے سے کہوں گا، اگر تم ایمان کو اپنی بچا نہیں سکتے اپنے معاشرے میں، تو تم کو چاہیے کہ تم جنگل اور غاروں کی طرف نکل جاؤ، جو میرے آقا نے فرمایا۔ اس کی بات، اس حدیث پاک کی دو طرح کی میں انشاءاللہ تعالیٰ تشریح کروں گا انشاءاللہ آخری مرحلے میں، اگر وقت بچ جائے تو۔ گناہ سے ہم یہاں اسی کی بحث کر رہے ہیں، گناہ اللہ کی یاد سے غافل کر دینے والی ہے، گناہ اللہ کی یاد سے۔ اب اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا تو کرنا کیا؟ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو تو کیا کریں؟ اللہ کا ذکر کیسے کریں؟ اللہ کا ذکر ہی کرنے سے دور کر دے رہے نا، اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا اللہ کا ذکر ہم سے۔
ذاکر نہیں ہو رہے ہیں، اللہ کے ذکر کی دلچسپی نہیں ہے، ذکر کو آنے میں، نماز کو آنے میں، قرآن کی تلاوت میں دل نہیں لگتا۔ اور حدیث پاک میں آقا فرماتے ہیں دل نہیں لگے گا، وجہ یہ ہے دل سیاہ ہو گیا ہے، دل سیاہ ہو چکا ہے، دل کالا پڑ چکا ہے۔ خدا کی قسم مرنے سے پہلے اس کا علاج کر لو، مرنے سے پہلے اس کا علاج کر لو اور اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، گناہ کو ترک کرو۔ تم نے گناہ اتنے کر لیے، اتنے کر لیے، اتنے کر لیے کہ ہمیں احساس تک نہیں ہے گناہ ہوتا ہے، دکھ نہیں ہوتا ہے، ظلم کر رہے ہیں۔ آج اگر گناہوں کا احساس ہوتا نا، مسجدیں آباد ہو جاتی، مسجدیں آباد ہو جاتی۔ گناہ کا احساس مر چکا ہے۔ اب گناہ کا احساس ہونے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ایسی حالت میں آ گئے ہیں کہ آپ کو احساس مر رہا ہے، آپ کا احساس مر رہا ہے، تو ایسے وقت میں کسی پیر کامل یا ولی کامل کی سنگت کو اختیار کر لیں، تبھی آپ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ان کی سنگت میں رہیں گے، آپ کو پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرائیں گے، آپ کے نفس کو دھوئیں گے، وہ ذکر کرائیں گے، اللہ 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 بولتے رہیں گے، تمہارے دل کی کدورتیں پاک کرتے رہیں گے۔ تم نے اللہ 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 کہنا چھوڑ دیا ہے، تمہارے دلوں کے داغ کو تم نے صاف کرنا چھوڑ دیا ہے۔ سوچ کے تو دیکھو تم نے اللہ کا ذکر کتنی مرتبہ دن میں کیا ہے، کتنی مرتبہ رحمان کو تم نے پکارا، کتنی مرتبہ تم نے رحیم کو پکارا۔ نہیں، نقصان کیا ہے؟ خدا کی یاد سے غفلت، یہ بڑا جو ہے یہ نقصان ہے۔ اللہ نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي قُسْرٍ، قسم ہے زمانے کے، انسان بڑے گھاٹے میں ہے۔ اور انسان نے سمجھا گھاٹا کیا ہے؟ گھاٹا ہم نے سمجھا مال کی کمی گھاٹا ہے، مال کی وجہ سے گھاٹا، اس میں گھاٹا، دنیا کا گھاٹا، یہ گھاٹا ہے۔ گھر نہ بناؤ گھاٹا سمجھتے ہیں، کاروبار اتنی ترقی پر نہیں گیا گھاٹا ہے۔ ہم سوچ رہے تھے ہماری ٹارگٹ جو ہے، ہم یہ سمجھے تھے کہ یہاں تک ہمارا ٹارگٹ ہے، ہم اس تک اچیو نہیں کر سکے، یہ ہمارا گھاٹا ہے۔ خدا کی قسم یہ گھاٹا نہیں ہے، بلکہ گھاٹا ہے اللہ کی یاد سے غفلت، یہ سب سے بڑا گھاٹا ہے۔ یہ سب سے پہلی بات یہ ہے، آج عہد کرو انشاءاللہ اس کی تفصیلی گفتگو انشاءاللہ، گناہوں کا اثر غفلت کی صورت میں انسان کو باطنی زندگی پر مرتب کر دیتا ہے، اس پر انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی صحبت میں ہم گفتگو کریں گے۔ میں اس لیے اس گفتگو کو کر رہا ہوں، میرے دل کو بھی پاک کرنا ہے، آپ کے دل کو بھی صاف کرنا ہے، کریں نا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اس ٹاپک کو آپ سننا چاہیں گے، اپنے نفس کو پاک کرنا چاہیں گے، سن کے رکھو نا کہ آپ نماز کی توفیق کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ سوچ کے دیکھو، مسجد کے پاس بیٹھ کر کے بھی نماز کی توفیق نہیں ہے، خدا تمہاری توفیق چھین چکا ہے اور تمہیں احساس نہیں، احساس مر چکا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس وقت مسجد میں آؤ جب تمہیں 4 آدمی لے کر کے آئیں۔ یہ گناہ 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 ہے۔ گناہ کیا ہے؟ کہاں حضرت میں کہاں جا تو گھر میں بیٹھے ہوں، گھر میں بیٹھے ہیں آپ، ٹی وی کو ملاحظہ کر رہے ہیں، گھر میں کمپلیٹ ہو رہا ہے نا پورا، گناہوں کا سرمایہ آپ نے لگا دیا ہے، آپ نے تمام کلبز کو لا کر کے گھر میں رکھ لیا ہے، شراب خوریاں، حرام خوریاں سب گھر میں لا کے رکھ لی ہیں آپ نے پکچر دیکھا اس میں کتنی حرام خوریاں ہوئی، کتنا زنا آپ نے کیا ہے، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ، اور نماز کی توفیق نہیں، نماز ہو رہی ہے اور آپ فیس بک پہ ہیں، فیس بک میں ہیں، ٹویٹر میں ہیں، آپ انسٹاگرام میں ہیں۔ یہ خدا کے لیے، خدا کے لیے، خدا کے لیے میں نے کر دیا فیس بک کو، میں نے کافی سال پہلے ڈیلیٹ کر دیا تھا، کچھ دن پہلے کسی وجہ سے مجھے ڈالنا پڑا، ڈالا، لیکن دیکھا کہ اس سے وقت جا رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، میں نے پھر ڈیلیٹ کر دیا، اس کو ختم کر دیا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ آپ کے فیس بک نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن آپ کے فیس بک کی وجہ سے آپ کی زندگی پر ضرور اثر پڑے گا روحانیت کے اعتبار سے۔
آپ کے انسٹاگرام نہ ہونے پر خدا کے یہاں آپ کو کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اور آپ یہاں پر انسٹاگرام چلا رہے ہیں اور آپ کے زندگی پر اس کا اثر ضرور مرتب ہوگا۔ آپ فونوں پر گیمز رکھ کر کے بچے کھیل رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ ضائع ہونا وقت کا یہ خدا کی نعمت کو ضائع کرنا ہے، لہٰذا